بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم وتھ ٹی ایم۔ میں ہوں طارق محمود۔ 2018 25 جولائی کو انتخابات ہوئے۔ انتخابات کے اگلے ہی روز ایک شخص نے ان انتخابات میں ہونے والی جو دھاندلی ہے اس پر احتجاج کی آواز بلند کی۔ 3 سال 7 ماہ سے زائد عرصے جو عمران خان صاحب برسر اقتدار رہے، اس دوران اگر کوئی شخص تھا جو اس پورے نظام کو للکارتا رہا تمام تر کٹھن حالات کے باوجود، اور آخر میں کامیابی کا سہرا بھی اسی شخصیت کے سر ہے جس نے تمام لوگوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد پارلیمان کے ذریعے عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی۔ اس شخصیت کا نام ہے پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب۔ مولانا صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ یہ جس دن آپ نے تحریک شروع کی اس دن آپ کو تھا کہ اتنے مراحل مشکل ہوں گے، اس کے اندر اپ اینڈ ڈاؤن ہوں گے، لوگ آئیں گے چلے جائیں گے پھر آئیں گے، کئی مایوسی ہوئی اس میں کہ کوئی بھی نہیں بچا، اکیلے مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ علم لے کے چل گئے؟ بس میرا تو یہ عقیدہ ہے جی کہ آزمائشیں بھی اللہ کی طرف سے آتی ہیں، اور پھر ان آزمائشوں کا مقابلہ کرنے کی توفیق اور استطاعت بھی اللہ ہی عطا کرتا ہے۔ تو الحمدللہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس امتحان میں اللہ نے ہمیں سرخروئی عطا کی ہے، اور اپنے تمام کارکنوں کو بھی، پی ڈی ایم سے وابستہ جماعتوں ان کے کارکنوں کو بھی میں جہاں مبارکباد دیتا ہوں وہاں ان سے بھی یہی کہتا ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے فتح تصور کریں اور اللہ کا شکر بجا لائیں۔ مطلب جس طرح سے ابھی اختتام کو پہنچا، نمبرز تو آپ کافی دن پہلے شو کر چکے تھے، تعداد بھی زیادہ تھی، یہ خیال تھا کہ اس حد تک جائے گا کہ رات 11 بجے اور کبھی عدالتیں کھلنی پڑ رہی ہیں، کبھی کچھ ہو رہی ہیں، یہ جو کچھ ہوا ہے پاکستان کی جو پارلیمانی تاریخ میں؟ حضرت جس سے قوم کو واسطہ اور پالا تھا وہ بڑا غیر سنجیدہ آدمی تھا، شاطر بھی تھا، غیر سنجیدہ بھی تھا، اور وقار نام کی کوئی چیز اس کے قریب سے بھی نہیں گزری تھی۔ آخر وقت تک اس نے جو حربے استعمال کیے، میں ایک سیاسی کارکن ہوں اور ایک طویل عرصہ میں اس ملکی سیاست کے اتار چڑھاؤ سے واقف رہا ہوں۔ حد درجہ اس کی آخری کوشش یہ تھی کہ کسی طریقے سے صورتحال اتنی بگڑ جائے کہ ماشاء اللہ لگ جائے۔ عمران خان صاحب چاہتے تھے کہ ماشاءاللہ لگ جائے؟ اس کے اعمال سے، اس کے کردار سے، ان کے کرتبوں سے، ان کے حربوں سے اندازہ لگ رہا تھا کہ وہ حالات کو اتنا بگاڑ رہے ہیں کہ پھر کوئی اور راستہ نہ آئے اور اس کے مقابلے میں سیاستدان فاتح نہ کہلائیں۔ یہ سب سے بڑی ان کی خواہش تھی جی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ فوج نے بھی اس موقع پر برداشت، تحمل اور ذمہ داری کا ایک ثبوت دیا ہے کہ ہر چند کی صورتحال اس حد تک بگڑ گئی تھی، لیکن پھر بھی پارلیمنٹ کی طرف ہی دیکھا گیا، پارلیمنٹ کا ایکٹ ہی جو ہے غالب رہا اور پارلیمنٹ کی اکثریت نے فیصلہ دے دیا۔ عمران خان صاحب نے ایسا ماحول بنا دیا تھا کہ اگر کوئی چاہتا تو کوئی بھی غیر آئینی کارروائی ہو سکتی تھی۔ بالکل ایسے حالات اس نے پیدا کر لیے تھے جی، کہ جب ایک شخص کے پاس پارلیمنٹ اکثریت ختم ہو چکی ہے جی، اور عدم اعتماد آ چکا ہے، اور پھر وہ اپنی پارٹی کو بلا کر اسپیکر کو کہتا ہے کہ آپ عدم اعتماد کی تحریک مسترد کر دیں، پھر اس کے اندر وہ ایک جعلی قسم کا خط جی، تو اس کو اچھال کر غیر ضروری طور پر اس کو استعمال کر کے پوری قومی قیادت کو غدار قرار دینا، 197 اراکین پارلیمنٹ کو غدار قرار دینا، یہ تو جرأت نہیں ہے، یہ تو پاگل پن ہے، اور غیر حقیقت پسندانہ سیاست جو ساری زندگی اس نے کی ہے کہ زبانی طور پر آئیڈیل باتیں کرنا اور اندر سے کھوکھلا، تو وہ کھوکھلا پن جو ہے آج قوم کے سامنے اس کا ظاہر ہوا ہے۔ عمران صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ ایک عالمی سازش ہے، اور وہ سازش امریکہ نے ان کے خلاف تیار کی، اور اس سازش کے جو مرکزی کردار ہیں اس میں آپ بھی ہیں، نواز شریف صاحب دیکھیے بھی ہیں۔ میرا تو دنیا میں جو اگر میرا تعارف ہے وہ تو اینٹی استعمار کے ہے، اور اس پر میری گزشتہ 200 سال کی تاریخ جو ہے وہ اس پر شاہد عدل ہے۔ میری ایک شناخت ہے، جس طرح میں مسلمان ہوں اور میری طرز زندگی جو ہے وہ میرے مسلمان ہونے پر شاہد عدل ہے، اس طرح اگر میں کسی کا دوست ہوں اور میرا کوئی کاز ہے اور اس سے میری وفاداری ہے اور اس پر میری ماضی جو ہے اور تاریخ
وہ اس پر گواہی دے رہا ہے، تو پھر میں اگر کسی کا مخالف ہوں اور اس سے میں اختلاف رائے کرتا ہوں تو اس پر بھی میری پوری تاریخ اور میرا پورے ماضی جو ہے وہ گواہ ہے۔ جو شخص بیرونی سازش کے ساتھ آیا، جس کے پیچھے یہودی لابی تھی، اور آج بھی اس وقت میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، یہ کل کی بات ہے کہ اسی خاندان نے، کہ جو یہودی خاندان ہے جس کے ساتھ اس کا رشتہ ہوا تھا، اس نے اس کے بارے میں سابق بہنوئی بھی نہیں کہا، اس نے سیدھا کہا میرا بردر ان لا۔ اور ممکن ہے ہو بھی اس طرح، لوگوں کو کچھ اور دکھا رہے ہوں اور اندر کچھ اور صورتحال ہو، لیکن کچھ چیزیں حقیقتیں اس طریقے سے سامنے آتی ہیں، اور وہ جس طرح اس کے جانب افسوس کا اظہار کر رہا ہے، جو آپ ٹویٹ اور کی پھر جانب اس طریقے یہاں تک جرت سے کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو آئندہ کے لیے اس سے زیادہ کامیابی کے ساتھ لائیں گے۔ اب یہ پشت پناہی جو ایک یہودی خاندان کے اس کو حاصل ہے، اور پھر وہ یہودی خاندان نہیں ہے۔ میں آپ کو جب وہ لندن کے میئر کا الیکشن لڑ رہا تھا تو آپ اس کا جو ڈائس ہے اس کے اوپر لگا ہوا لوگو بھی دیکھیں، آپ اس کے پشت کی دیوار پر جو ہے وہ جو لوگو ہوتا ہے وہ بھی آپ دیکھیں، اس پہ CFI موٹا لکھا ہوا ہے اور نیچے اس کی تفسیر ہے کنزرویٹو فرینڈز آف اسرائیل۔ اب وہ خاندان آج اس کو سپورٹ کر رہا ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ کس کا نمائندہ ہے؟ فارن فنڈنگ کیس میرے خلاف کیس ہے، یا فارن فنڈنگ کیس جو ہے وہ جو بیرونی دنیا سے اس نے پیسہ لے کر اقتدار کی اس تخت تک پہنچا ہے، تو بیرونی سازش کی سب سے بڑی دلیل تو اس کا اپنا فارن فنڈنگ کیس ہے جی، اور اس کے بعد الزام دوسروں پہ لگا رہا ہے۔ یہ بڑا شاطر آدمی ہے، یہ بہت چالاکی کے ساتھ اپنے گند کا سارا ملبہ کسی دوسرے کے ساتھ پر پھینکنے میں مہارت رکھتا ہے شاید، اور یہی مغرب میں اس سے سیکھا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ہم نے اب ذمہ داری کے ساتھ ملک کو آگے لے جانا ہے، ماضی کو نہیں رونا، ہم نے ملک کو آگے لے جانا ہے۔ ہم نے اس ملک کی معیشت کو حوالے سے سوچنا ہے کہ اس کی نالائقی کی وجہ سے، نااہلی کی وجہ سے قوم پہ کیا گزری، جہاں پر مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، جہاں ایک غریب آدمی راشن خریدنے کے قابل نہیں رہا ہے، جہاں آپ کے مریض کے لیے دوائیاں جو ہیں 300% سے لے کر 500% تک مہنگی ہو گئی ہیں، جہاں پر بجلی کا بل ادا نہیں کر سکتے، جہاں بچوں کی فیسیں لوگ ادا نہیں کر سکتے، ہر طرح سے لوگوں پر جو گزری ہے ان 3 سالوں میں، 4 سالوں میں، 70 سالوں میں اتنے نہیں گزری، اور ہم نے 70 سالوں میں اتنے قرضے نہیں لیے جتنے کہ اس کم وقت جو ہے ملک کو قرضوں کے نیچے لاد دیا ہے۔ آج فارن آپ کا جو ریزرو ہیں اس میں 1 روپیہ وہ آپ کا اپنے ملک کا نہیں ہے، سب قرضوں کا پڑا ہوا ہے جی۔ 100% قرضوں پر آپ کا زر مبادلہ کے ذخائر ہے اس وقت، اور آپ نے اپنے بینک کو بیچ دیا ہے IMF کو خود مختاری کے نام پر۔ پاکستان کا کنٹرول نہیں رہا، بینک میرا ہے، نہ وہ میرے پارلیمنٹ کو جواب دیا ہے، نہ وہ میری کیبنٹ کو جواب دیا ہے، نہ وہ میرے پرائم منسٹر کو جواب دیا ہے، اور ہم اس پہ خوش رہے کہ اس کے گورنر بورڈ میں بناؤں گا جی، اس پر ہم خوش ہو رہے ہیں، جبکہ آگے اس کا کوئی اختیار اس کے اوپر نہیں چلتا جی۔ اب دیکھیے، آپ ایک شخص کو منصب دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ایک ایگزیکٹو پاورز کے تحت تو میں آپ کو کسی بھی منصب میں بٹھا سکتا ہوں، لیکن اس کے بعد آپ اس منصب پر جب بیٹھ جاتے ہیں اور آپ کو آئین و قانون کے اختیارات دیتا ہے، اس کو تو سب نہیں کر سکتا نا جی۔ تو ہم اس طریقے سے اب ان کے اختیارات کو تو سب نہیں کر سکیں گے، اب تو وہ اپنی مرضی سے چلے گا۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ تو ہے آج کے بعد کہ آپ کا جو اسٹیٹ بینک ہے وہ خود مختار ہو گیا ہے، لیکن جولائی 2019 سے اب تک آپ کا اسٹیٹ بینک آپ کی اپنی حکومت کو 1 روپیہ قرض دینے کے لیے تیار نہیں ہوا ہے تک۔ وہ لوگ وہاں پر بٹھا دیے گئے ہیں جو خود امریکہ کے سٹیزنشپ رکھتے ہیں جی، وہاں کی شہریت رکھتے ہیں جی۔ اب آپ بتائیں کہ کابینہ میں کوئی 9 سے زیادہ وزراء اور مشیر جو ہے وہ امریکی شہری ہیں جی، اور جنگ بھی امریکہ کے خلاف، اور اسٹیٹ بینک کا چیئرمین بھی جو ہے وہ صدر بھی وہ بھی امریکہ کا شہری جی۔ تو اس کے باوجود کہتے ہیں جنگ بھی میرے امریکہ کے ساتھ ہے جی۔ یہ تعجب کی بات ہے، لوگوں کو کسی طریقے سے تو کم از کم کوئی سچ تو بولو، کوئی ایسی بات کرو، ایک جذباتی بات لوگوں میں، اور آپ ایک سوشل میڈیا کے زور کے اوپر زبردستی کہتے ہیں کہ تم امریکہ کے ایجنٹ ہو، تم تھے،
تم آئندہ کے لیے بھی ان کے لیے کام کرو گے. یہودی لابی آج بھی آپ کے ساتھ ہے, یہودی لابی آئندہ کے لیے بھی آپ کو سپورٹ کرنے کی بات کر رہی ہے. فارن فنڈنگ کیس بیرونی سازش نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ مولانا صاحب تو اس کا مطلب تو یہ ہوا بڑا واضح کہ یہ اب اپنا سیاسی فوائد حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اینٹی امریکن کارڈ استعمال کر رہے ہیں تاکہ اس کی جو ہے نا ایک وہ اینٹی امریکن جو ماحول ہے نا جی, وہ ہم نے پیدا کیا ہوا ہے. مذہبی جماعت بر صغیر میں جب افغانستان کے خلاف اس نے ایگریشن کیا اور ہم اس کے خلاف نکلے ہیں, ہم نے کوئی اسلحہ نہیں اٹھایا. ہم جمہوری طریقے سے پبلک کو لائے ہیں, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے جمہوری انداز کا اس سے اختلاف رائے کیا تھا, اور اس سے ایک اینٹی امریکنزم پیدا ہوا ہے. لہذا انہی کے مشورے سے یہ امریکہ کے خلاف بول رہا ہے کہ یہ ہماری مخالفت میں بولنا یہ آپ کے ملک میں بڑا مقبول نہ رہا ہے. تو ان کی مشاورت کے ساتھ سارا کچھ ہوا ہے. کل انہوں نے لوگ نکالے مولانا صاحب اور کہا کہ جی دیکھیں عوام نے فیصلہ سنا دیا, سڑکوں کے اوپر بڑا احتجاج ہوا. لوگ تو آپ بھی متعدد 3 سال میں ملین مارچ اور کراچی سے لے کے یہاں تک, اور آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم عید کے بعد بھی ہم لانگ مارچ کریں گے, اسلام آباد کی طرف رخ کریں گے. دیکھیے اگر وہ نہ کرتے تو عجب ہوتا. جی ظاہر ہے جی کہ میت پر رو رونا خاندان کا حق ہوتا ہے. تو اس حوالے سے لیکن سوال یہ ہے کہ ہم نے 3.5 پونے 4 سال تک ملین مارچ کیے, بہت بڑے بڑے جلسے کیے, 10-10 لاکھ 15-15 لاکھ اجتماعات ہم نے کیے, کانفرنسیں کی. اس کے لیے ہر ضلعوں سے قافلے آتے رہے, گزرتے رہے, آتے رہے. نہ ان کے جھنڈے کو کسی نے نقصان پہنچایا, نہ ان کے بینر کو کسی نے نقصان پہنچایا, نہ کسی دکان پر انہیں کسی نے بٹا مارا, نہ کسی دفتر کو نقصان پہنچایا. اور آج یہ بھاولے ہو گئے ہیں کہ مساجد میں گھستے ہیں, دینی مدرسوں میں گھستے ہیں, وہاں کے علماء کرام کی داڑیاں نوچتے ہیں, اور داڑیاں نوچی گئی ہیں. یہ ہے ان کا اخلاق, اور یہ ہے ریاست مدینہ کا درس کہ وہ سنت رسول کی توہین کرتے ہیں. تو اس قسم کے جو اخلاق انہوں نے اپنے نوجوانوں کو بتائے ہیں کہ نکلیں گے تو گالیاں دیں گے, گالیوں کے نعرے, گالیوں کی گفتگو, بد اخلاقی, یہی چیز اس نے نئی نسل کو سکھائی ہے. اور ہم نے اب نئی نسل کو سر نو جو ہے ایک نئی تربیت کے ساتھ آگے بڑھانا ہے. یہ تصادم کی طرف جا رہا ہے مولانا صاحب, یہ تو کیونکہ ریئیکشن تو پھر آپ کا کارکن بھی کر سکتا ہے. میں کوشش تو یہی کر رہا ہوں اور اپنے کارکنوں کو یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ انارکی کی طرف ملک کو لے جانا چاہتا ہے. اصل میں کوئی غدار نہیں ہے ملک کے اندر. اگر غداری کا کوئی ہمیں بو آ رہی ہے تو اسی ایک آدمی سے آ رہی ہے کہ وہ ملک کو بگاڑنا چاہتا ہے, ملک پہ انارکی پیدا کرنا چاہتا ہے. ہم نے بھی جلسے کیے ہیں, بڑے بڑے جلسے کیے ہیں. ہم نے 8 اگست سے سب سے پہلا جلسہ جو ہے یہاں شاہراہ دستور پر کیا تھا, اور اس کے بعد پھر 14 ملین مارچ تو میں نے صرف اس کے خلاف کیے ہیں. اور 3-3 کلومیٹر تک ہمارے انسانوں کا ہجوم و سمندر ہوتا تھا. میں نے روڈ کے اوپر چلتے ہوئے 1000 گاڑیوں کے بیچ میں 100 گاڑیاں داخل نہیں کی کہ ٹریفک بلاک کروں اور پھر سب پر دعویٰ کروں کہ یہ میرا جلوس ہے. جی انہوں نے یہ حرکتیں کی ہیں. اس سے لوگوں کو آپ ہمیں غلط فہمی میں نہ مبتلا کریں. تمہارے حربے جانتے ہیں کہ تم کیا کیا حرکتیں کر رہے ہو. تمہارے پاس غیر تربیت یافتہ لوگ ہیں, بچے ہیں, بچوں کو تم نے جس طرح اخلاق سکھائے ہیں ان کی اخلاقی تربیت بھی ہمارا فرض ہے. ہم ان کے خلاف کوئی جذباتی انداز نہیں اختیار کرنا چاہیں گے. لیکن جو لوگ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں کہ وہ میرے جماعت کے کارکنوں کے اوپر, میرے مدارس کے اوپر, میرے مساجد کے اوپر, مسجد میں بیٹھے ہوئے تلاوت کرنے والوں کے اوپر پھر ان کی داڑیاں نوچتے ہیں, ان پر حملے کرتے ہیں, ان کو زخمی کرتے ہیں, ان کے خلاف قانون کو حرکت میں آنا چاہیے. اور چونکہ ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا میں ابھی حکومت ان کی ہے, ایگزیکٹو پاور ان کے ہیں, تو ظاہر ہے کہ ان کو گھمنڈ ہے کہ یہاں ہم جو بدماشی کریں گے تو ہماری پشت پر ہماری حکومت ہوگی. ان کی پشت پر بھی اب حکومت نہیں رہی ہے اور اس کا بھی کنٹرول مکمل ختم ہو چکا ہے. لیکن بہرحال ان کے جوانوں کو یا کچھ لوگوں کو یہ گھمنڈ شاید ہو تو وہ بدماشی نہ کریں. بدماشی پر اگر ہم اتر آئے تو شاید وہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے, پھر کہیں بھی نہیں کر سکیں گے. کہیں گھر میں بھی پناہ نہیں ملے گی, کسی دکان میں بھی پناہ نہیں ملے گی. لیکن ہم اپنے لوگوں کو روک رہے ہیں کہ نہیں, آپ قانونی جنگ لڑیں ان کے خلاف, اور کوئی اس قسم کا اقدام کہ جس سے ہم ملک کو انارکی کی طرف لے جائیں یہ شاید مناسب نہیں ہو. مطلب کل بہت سارے جو مظاہرے ہوئے ہیں اس میں عدلیہ کے خلاف نعرے لگے ہیں, اس میں فوج کے خلاف نعرے لگے ہیں. یہ جو ٹرینڈ ایک بنا ہے گزشتہ
2-3 दिन سے سوشل میڈیا کے اوپر بھی ایون جنرل باجوہ صاحب کے نام کے ساتھ بڑا منفی قسم کے ٹرینڈ ہوئے ہیں، یہ کس طرف کو لے جانے والی چیز؟ اختلاف رائے کا حق ہے، آپ کورٹ کے فیصلے سے بھی اختلاف کر سکتے ہیں۔ ہم نے کچھ خدشات ظاہر کیے تھے اسی حالیہ کورٹ کے فیصلے کے چند دن پہلے، 1 دن 2 دن پہلے۔ ہوتا ہے، ہم شاعری ہے، ہمیں حالات پر نظر بھی رہتی ہے اور پھر تشویش بھی رہتی ہے، اضطراب بھی رہتا ہے۔ تو اس نے باقاعدہ تقریر کی اور کہا یہ عدلیہ کو توہین کر رہے ہیں، عدلیہ اگر میرے حق میں فیصلہ دے گی تو یہ احتجاج کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ حالانکہ دھمکی کوئی بات نہیں تھی، لیکن ہمارے اپنے اس تشویش کو اس نے دھمکی سے تعبیر کر دیا۔ اب یہ ساری چیزیں عدالت کے بارے میں جو وہ کہتا رہا ہے، اب جب فیصلہ اس کے خلاف آ گیا تو اب اس کو بتاؤ کیا رویہ ہے ان کا عدالت کے خلاف۔ یہ ہے عدالت کا احترام؟ اختلاف رائے آپ ضرور کریں، لیکن پھر اس کے بعد اس کے خلاف نعرے بازیاں، سڑکوں پہ ہر چیز کو کھینچ کے لانا۔ تو ہم تو جنگ ہی اس بات کی لڑ رہے ہیں کہ عدلیہ ہو یا فوج ہو، ان کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے، سیاست میں ہم بھی نہ گھسیٹیں ان کو، وہ بھی نہ آئیں۔ اور پھر جب فوج سے ہم شکایت کرتے تھے تو اس پر یہ خود احتجاج کرتا تھا کہ یہ فوج کے خلاف بول رہے ہیں، اداروں کے خلاف بول رہے ہیں۔ حالانکہ ہم نے اختلاف رائے کیے ہیں، ہم نے کوئی گستاخی بے ادبی نہیں کی ہے، اور آج جب انہوں نے ایک ذمہ دار ادارے کا کردار ادا کیا ہے تو میں تعریف بھی کر رہا ہوں۔ یعنی ہمارا کوئی ادارے سے جنگ تو نہیں ہے جی، لیکن ہمیں سلیقے کی سیاست کرنی چاہیے، اخلاق سے تجاوز کر کے ہمیں سیاست نہیں کرنی چاہیے، اور نہیں گالم گلوچ اور ان چیزوں کی طرف ہمیں جانا چاہیے۔ جب بھی ادارے کے خلاف کوئی نعرہ لگا ہے تو ہم نے اس کے حوصلہ شکنی کی ہے، لیکن جہاں تک اختلاف رائے کی بات ہوتی ہے باوقار انداز کے ساتھ اختلاف رائے پہلے بھی ہم نے کیا ہے، آئندہ بھی ہم ایک حق رکھتے ہیں، لیکن اداروں کا اپنا ایک مقام ہے، اس کی ناگزیریت کو ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کے لیے وہ کس قدر ناگزیر ہوتی ہیں۔ اس کے بغیر تو کوئی بھی حکومت نہیں چل سکتی، کوئی ملک نہیں چل سکتا۔ اس ریاست انہی چیزوں سے قائم رہتی ہے، پارلیمنٹ بھی ہوگی، سیاستدان بھی ہوں گے، عدالت بھی ہوگی، فوج بھی ہوگی، بیوروکریسی بھی ہوگی، ہر کوئی اپنا اپنا کام کرے۔ ہر ایک اپنا اپنا کام کرے۔ مطلب اب یہ اسمبلیوں سے استعفے دینے کا اعلان کر دیا کہ جی ہم استعفی دے رہے ہیں اور ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، یہ یعنی یہ وہی سیاست ہے جو پہلے میں کہہ رہا تھا کہ سب کو استعفے دینے آپ والا فارمولہ انہوں نے آپ نے پہلے دن کا میرے فارمولے پہ وہ آ گئے ہیں تو میرے خیال میں اس کو مجھے فالو کرنا چاہیے پہلے۔ تو اب بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے، ہماری رائے تھی، اور میاں نواز شریف صاحب نے بھی اس کو کئی دفعہ اس کا اعتراف کیا کہ آپ کی رائے صحیح تھی، کہ ہمیں اس وقت استعفے دے دینے چاہیے تھے، ہمیں اس پہ حلف نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ لیکن جب حالات ایک حد سے آگے نکل جاتے ہیں اور آپ کا ایک موقف جو ہے وہ ایسے حالات میں چلا جاتا ہے کہ وہ حالات اس سے موافقت نہیں کرتے، تو آئین ہے، قانون ہے، دستور ہے، ایک راستہ بند ہوتا ہے دوسرا راستہ آپ کو کھولتا ہے، دوسرا آپ کو کھولتا ہے، تو آپ کو اسی میں رہنا چاہیے۔ جس طرح شریعت ہے، شریعت میں آپ کا ایک امام کچھ کہتا ہے تو دوسرا امام کچھ کہتا ہے، ایک طرف آپ کا راستہ بند ہوتا ہے تو کسی اور طرف سے ایک راستہ کھل جاتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم شریعت کے اندر ہیں، تو قانون و آئین کے اندر ہم جا رہے ہیں جی۔ ہمارے پاس آپشن تھا استعفیٰ دینے کا بھی، ہمارے پاس آپشن تھا عدم اعتماد لانے کا بھی۔ ہم نے اجتماعی طور پر جب رائے قائم کی اور حالات نے بتایا کہ اب وقت ہے کہ ہم عدم اعتماد کی طرف جائیں، تو ہم نے اچھے وقت پہ فیصلہ کیا۔ جب تک وہ وقت نہیں آیا تھا ہم نہیں جا رہے تھے عدم اعتماد کی طرف، تو اب اس پہ ہم کامیاب ہو گئے۔ اب وہ جو استعفے کی بات میں کبھی کیا کرتا تھا، آج وقت گزرنے کے بعد یہ کر رہا ہے جب بالکل اس کا وقت ہی نہیں رہا، لہذا مسخرہ مک کیا۔ اب وہ استعفے دیں یا نہ دیں، ڈرامے کریں۔ آج سنا ہے کہ پارلیمنٹ سے یہ کہہ کر نکلے ہیں کہ ہم استعفیٰ دیتے ہیں، لیکن کسی نے استعفیٰ پیش نہیں کیا جی۔ اب جس نے زبانی کہہ دیا ہے اس کو تو مستعفی قرار دیا جائے گا، لیکن باقی لوگ اگر باہر نکلے ہیں تو اس کو تو ایک واک آؤٹ تعبیر کیا جائے گا، اس کو تو استعفیٰ نہیں کہا جائے گا۔ یہ ویسے ہی ہے جیسے پچھلی دفعہ دیا اور پھر بعد میں آ کے اسمبلیوں میں بیٹھ بھی گئے، پھر تنخواہیں میں تو بھی یہ کہتا ہوں کہ ان کی استعفوں کی تاریخ ہمیں معلوم ہے۔ جب انہوں نے یہاں پر 126 دن کا دھرنا دیا تھا تو انہوں نے تو تحریری طور پر باقاعدہ استعفیٰ جمع کرایا تھا، اور تحریری طور پر جمع کرا کے پھر ترلے کیے کہ جی اس میں کوئی تعویل کرو، کوئی قانونی راستہ نکالو، اسپیکر صاحب ذرا انویسٹیگیشن کرو، فلاں کرو، اور پھر ایوان میں آئے۔ اور یہی ہمارے بھائی شاہ محمود قریشی صاحب،
وہ اس کے لیے زمین ہموار کرنے کے لیے پارلیمنٹ میں آئے اور ایک لچھے دار تقریر کی جس طرح کی اس کی مہارت ہے، اور کہہ کر چلے گئے، کسی کا نہ سوال کا جواب دے رہے تھے نہ کچھ، اور ایک زمین ہموار کی کہ جی جیسے ہم استعفیٰ جو ہے واپس چاٹ رہے ہیں. تو یہ ان کی اپنی تاریخ ہے. استعفیٰ دیا بھی، پھر استعفیٰ لیا بھی، پھر واپس بیٹھ بھی گئے، پھر الاؤنسز بھی لیتے رہے، تنخواہیں بھی لیتے رہے، اب بھی تنخواہیں لیں گے، اب بھی الاؤنسز لیں گے، اور یہ ساری چیزیں کریں گے. یہ نمائشیں جو ہیں یہ اب اس کا دور مکیا ہے. اب ایک سنجیدہ ماحول آنے والا ہے، اور سنجیدگی کے ساتھ ملک کے نظام کو بہتر بنانے کی طرف آگے بڑھیں گے عمران صاحب کا ایک یہ بھی ہے کہ جی پہلے اپوزیشن کا مطالبہ تھا کہ الیکشن کرائے، اب جب ہم الیکشن کرانے کی بات کر رہے ہیں، عوام میں جانے کی بات کر رہے ہیں، تو یہ نہیں جانا چاہتے ہیں، تو یہ ڈیلے کرتے ہیں، اب یہ حکومت بنانا چاہتے ہیں. تو کیا ایسا ہے کہ اب انتخابات؟ دیکھیے ہمارا بالکل اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ جو بنیادی اور ابتدائی موقف ہے وہ یہی ہے کہ دھاندلی ہوئی تھی اور یہ امانت قوم کو واپس ملنی چاہیے. قوم جیسے فیصلہ کرے گی اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے لیے، لیکن دھاندلی کس طریقے سے نہیں ہم مانیں گے. اب رہی بات یہ کہ جب اس حکومت کا، دھاندلی والی حکومت کا خاتمہ ہو گیا، تو اب اصولی طور پر تو ہمیں فوراً الیکشن کی طرف جانا چاہیے. تو اس پہ ہم نے ایک مشاورت کی آپس میں. تو ہمارا خیال یہ تھا کہ گدلے سے پانی سے لے کر گدلے پانی میں نہیں اترنا چاہیے. ہمیں شفافیت کے ساتھ کہ انتخابی اصلاحات کریں. اس دوران میں اگر آپ کے نوٹس میں ہو تو سپریم کورٹ نے آخر وقت میں الیکشن کمیشن کو سنا، اس کے چیئرمین کو سنا. انہوں نے گزشتہ 2-3 سالوں میں جتنے خطوط لکھے ہیں وزیر اعظم کو کہ الیکشن کراؤ تو یہ اصلاحات کرو ابھی، تو اس نے کہا ایک بھی جواب نہیں ملا مجھے، کسی قسم کی اصلاحات نہیں ہوئی. ایسے قوانین پاس کیے کہ جس سے دھاندلی کا امکان زیادہ قوی ہے. اور جس طرح انہوں نے پچھلے الیکشن میں نوجوانوں کے سوچ اور ان کے جذبات اور 1 کروڑ نوکریاں اور اس طریقے سے اس پہ ان کا ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کی، اب وہ شاید اوورسیز پاکستانیوں کو لالچ دے رہے ہیں. لیکن انتخاب کے لیے ایک سسٹم ہونا چاہیے، سلیقہ ہونا چاہیے. ہم تو یہاں تک جانا چاہتے ہیں کہ ان کو پارلیمنٹ میں مستقل نمائندگی دی جائے. ہمارا تو بھائی ہیں، پاکستانی ہیں وہ سارے لوگ. تو اس اعتبار سے ہمیں یہ بات سوچنی چاہیے کہ الیکشن تو فوراً ہونے چاہیے، اصلاحات ہونے چاہیے. یہ بھی ضروری ہے ان کے ساتھ، چاہے اس کے ہمیں 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے جو بھی ضرورت پڑے. لیکن اس میں آپ الیکشن کمیشن کی رائے کو نظر انداز نہیں کر سکتے. اور وہ کہہ چکا ہے کہ میرے لیے ابھی اکتوبر تک انتخابات کرانا ممکن نہیں ہوگا، چاہے بعض علاقوں میں مردم شماری کا بھی مسئلہ ہو، حلقہ بندیوں کا بھی مسئلہ ہوگا. تو یہ سارے انتظامات کے لیے ان کو ایک مدت چاہیے، تو ان کی رائے کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اگر الیکشن کمیشن اکتوبر میں تیار ہو تو پھر اکتوبر میں الیکشن ہو جانا چاہیے. ہماری رائے یہ ہے کہ ہو جانی چاہیے. ٹھیک ہے ماں صاحب، ایک بریک لے لیں. تو بریک کے بعد جو آپ نے کہا کہ نیا اب چونکہ دور آ رہا ہے، تو اب اس میں جو خارجہ پالیسی اور جو معیشت کو جو چیلنجز درپیش ہیں، اس کے لیے آپ کے ذہن میں کیا فارمولا ہے یا کیا پلان ہے، اس پہ گفتگو کر لیتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مولانا صاحب، اب جو شہباز شریف صاحب وزیر اعظم منتخب ہوئے ہیں، کوئی فارمولہ اب تمام جماعتوں کا طے پایا ہے؟ کیونکہ اب اسپیکر کا انتخاب بھی ہونا ہے، ڈپٹی اسپیکر بھی ہونا ہے، جو کیبنٹ بننی ہے اس میں، تو وہ کیا کوئی مشاورت ہوئی ہے اس حوالے سے اس میں؟ دیکھیے اس حد تک تو ضرور ہوئی ہے کہ سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ لوگوں کے عام انسانی یا بنیادی حقوق ہیں. ٹھیک. اور معیشت اس حد تک تباہ ہو چکی ہے کہ ہمارے پاس تنخواہیں دینے کے لیے بھی پیسے نہیں ہوتے. اور قیمتیں آسمانوں کو چھو چکی ہیں کہ غریب آدمی جو ہے راشن خریدنے کے قابل نہیں رہا ہے، بل ادا کرنے کے قابل نہیں رہا ہے. آپ کا بجٹ جو ہے وہ 0 سے نیچے تک چلا گیا ہے. اور ملک کی معیشت اس حد تک تباہ کن ہے کہ کوئی ملک آپ کو نہ قرضہ دینے کے لیے تیار ہے، نہ مدد دینے کے لیے تیار ہے. یہ کرونا اگر نہ ہوتا تو شاید آپ کو کچھ چلنے کے لیے بھی پیسے آپ کے پاس نہ ہوتے. وہ جو آئے ہیں اور اس کا بھی کوئی حساب کتاب نہیں ہے. تو اس طریقے سے انجیکشن لگا لگا کر آپ کو زندہ رکھا جا رہا ہے، اور کچھ لوگ کام آ جاتے ہیں وقت کے اوپر. لیکن سب سے پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ ملک کی معیشت کو کیسے بہتر کیا جائے گا، اس کو کیسے اٹھایا جائے گا، قیمتیں کیسے کم کی جائیں گی، ٹیکسز پہ کیسے اعتدال لایا جائے گا،
لوگوں پر بوجھ کیسے اس کا کم کیا جائے گا. یہ سارے وہ چیلنجز ہیں کہ جس کو اب نئی حکومت نے تھوڑے عرصے کے اندر اندر کوشش کرنی ہے, کیونکہ اگر بجٹ بھی انہوں نے دینا ہے تو اس بجٹ تک ہم کوشش کریں گے کہ اس میں ایسی ہم اصلاحات لے آئیں کہ پبلک کے اوپر جو ہے بوجھ کم ہونے لگا جائے اور لوگوں کی زندگی میں آسانی شروع ہو جائے, اور پھر آگے جو وقت آئے گا تو اس میں ایک مکمل مضبوط مستحکم معیشت پاکستان کو مل جائے. تو ایک ایسا نظام کہ جو صحت مند نظام ہو, جس میں عوام خوش ہوں, تسکین محسوس کر رہے ہوں. تو مشکل کام نہیں ہے مولانا صاحب, کیونکہ اب جو انٹرنیشنل چیلنجز بھی ہیں, یعنی پیٹرول پرائسز بھی, اور جو مہنگائی اب جتنی بڑھ گئی. میں اس کا ذکر کر رہا ہوں, یہی چیلنجز ہیں. میں نے کئی جلسوں میں یہ بات کہی ہے کہ اب چیلنج یہ نہیں ہے کہ اس کو گرانا, چیلنج یہ ہے کہ دوبارہ ملک کو کیسے اٹھائیں گے. بہت بڑا مسئلہ ہے, کوئی معمولی بات نہیں ہے. عام آدمی بھی اس کا ادراک کرتا ہے کہ اس حد تک مکان گر جائے تو دوبارہ غریب آدمی اس کو تعمیر کیسے کرے گا. آخر اس نے سایہ تو ڈھونڈنا ہے. اب گھر بھی اس کا ہے, لیکن اس طرح بگڑ گیا ہے کہ اب اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کی اس کے پاس طاقت بھی ہے یا نہیں ہے, کس طرح اس کو دوبارہ سیٹ کرے گا. تو یہ ایک بڑا چیلنج ہے جس کو ہم نے انشاءاللہ عبور کرنا ہے اللہ کی مدد سے. اور پھر یہ کہ آپ کی جب معیشت کمزور ہوتی ہے تو ایک طرف آپ اپنے ملک کے عوام کو مایوس کر دیتے ہیں, عوام پریشان ہو جاتے ہیں اس سے, اس کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے. دوسری طرف آپ کے خارجہ تعلقات متاثر ہو جاتے ہیں, کیونکہ جب تک دنیا کا آپ کے ساتھ کوئی مفاد وابستہ نہ ہو آپ کو کیا کرے گا. آپ کے ایک طرف انڈیا ہے, انڈیا کے ساتھ تعلقات میں کوئی اصول کار فرما نہیں رکھا گیا. اس طرح ابھی حکومت میں نہیں آئے تھے تو کشمیر کے مسئلے پر فارمولہ دے دیا. بھائی پاکستان جب ایک موقف رکھتا ہے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے حوالے سے رکھتا ہے, یک طرفہ طور پر آپ کون ہوتے ہیں کہ نہ اپنے ملک کے عوام کو, نہ اپنے ملک کے اداروں کو, نہ اپنے ملک کی حکومت کو, نہ کشمیری قیادت کو آپ اعتماد میں لے کر فارمولے دے رہے ہیں کہ 3 حصوں میں تقسیم کر دو اور یہ کر دو وہ کر دو. پھر مودی کو کہا کہ خدا اس کو لائے, اگر وہ اقتدار میں آ گیا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اور مجھے خود کشمیری قیادت کہتی تھی کہ حضرت ہمیں خطرہ ہے, مودی اگر آ گیا تو وہ آرٹیکل 370 ختم کر دے گا اور اس سے ہمارا جو مستقل اپنا سٹیٹس ہے وہ ختم ہو جائے گا. وہ رو رہے تھے, خطرہ محسوس کر رہے تھے. اس نے آخر یہ کشمیر کا مسئلہ سارا بیڑا غرق کر دیا اس کا. جی تو اب اس کو بھی ریوزٹ کرنا ہوگا کہ کشمیر ایشو کو ہم آگے کیسے بڑھائیں, کیونکہ اس میں ہم اکیلے تو نہیں ہیں, اس میں تو انڈیا بھی ہے, بین الاقوامی فورم بھی ہوتے ہیں. جی پھر چائنا ہے, ہم نے چائنا جیسے دوست. دیکھیے ایک مسلم دنیا ہے, ایک نان مسلم دنیا ہے. مسلم دنیا میں ہمارے سب سے قریب سعودی عرب ہے, اور نان مسلم دنیا میں ہمارے سب سے قریب چائنا ہے. دونوں کے اعتماد کو ہم نے خراب کیا ہے, دونوں کو ہم نے ناراض کر دیا ہے. اب کس طرح ہم اس کے اعتماد کو دوبارہ بحال کریں گے, یہ بھی ہمارے نزدیک مسئلہ ہوگا. انشاءاللہ ہم اپنے ان دوستوں کو واپس پاکستان کی طرف اعتماد کا ہاتھ بڑھائیں گے. انہوں نے سی پیک کا منصوبہ چونکہ امریکہ تباہ کرنا چاہتا تھا, انہوں نے بڑی اچھی نوکری کی اس کے لیے. پاکستان کو معاشی لحاظ سے کمزور کرنا چاہتا تھا, بڑی زبردست نوکری کی انہوں نے ان کے لیے. تو امریکہ کا بگاڑا کیا ہے انہوں نے تو ان کے مفاد میں سب کچھ کیا ہے. آج سب کچھ امریکہ سازش, امریکہ مرد آباد, کس تک کے ساتھ. تو یہ صرف ڈرامے بازیاں ہیں, اور جس طرح مسخرہ وہ حکومت کے دوران تھا, اپوزیشن میں بھی اب اسی طرح مسخرہ پر کا مظاہرہ کرے گا. یہ امریکہ کے کہنے کے اوپر ہی یہ سی پیک اور یہ ساری چیزیں, جو کام کی رفتار بند ہونا, پروجیکٹ نہ چلنا, یہ سب کچھ ان کا ایجنڈا تھا جو عمران خان صاحب. سادی بات ہے, دنیا میں جنگ معیشت کی ہوتی ہے, اور آج لوگ مذاق کر رہے ہیں کہ کیسے یہ امریکہ کا دشمن ہو گیا ہے, اور امریکہ کیسے ہمارے خلاف سازشیں کر رہا ہے, اور کیوں بیرونی سازشیں ہو رہی ہیں. لگتا ہے پاکستان کے میگا پروجیکٹس جو ہیں وہ امریکہ کے لیے خطرے کا باعث تھی. انڈا پروجیکٹ, مرغا پروجیکٹ, کٹا پروجیکٹ, بھنگ پروجیکٹ, گدا پروجیکٹ, یہ سارے اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس تھے کہ امریکہ کو خطرہ ہو گیا کہ پاکستان سپر پاور نہ بن جائے میرے مقابلے میں. تو اس قسم کے مذاق اور مسخرے اب لوگوں نے شروع کر دیے ہیں. تو انہوں نے حضرت میگا پروجیکٹ جو تھا وہ بہرحال ہمارا سی پیک تھا. سی پیک صرف سڑک کا نام نہیں ہے, سی پیک کے ساتھ پاور جنریشن تھی, بجلی کی پیداوار ہے, ٹرانسمیشن لائنز ہیں, آپ کے جو
اقتصادی بستیاں آپ نے آباد کرنی ہے، انڈسٹریل ہبز آپ نے بنانے ہیں، پھر ان کے لیے آپ نے گیس مہیا کرنی ہے، ان کو آپ نے بجلی مہیا کرنی ہے، تو اس طریقے سے نئے نئے شہر آباد ہوں گے، اقتصادی شہر آباد ہوں گے۔ یہ اتنے بڑے منصوبے پاکستان میں آئے کہ آپ نے اس ملک کو جس کو میں نے 1995 میں یہ کہہ کر قائل کیا تھا کہ پاکستان واحد ملک ہے جو کبھی آپ کو بلیک میل نہیں کرے گا، لیکن سب سے پہلے پاکستان نے ان کو داغ دیا اور ان کو نقصان پہنچایا، یہ اس آدمی کی وجہ سے، اس کی پالیسیوں کی وجہ سے، اور ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے امریکہ تھا، اس کے پیچھے وہ لوگ تھے جو اس منصوبے کو، کیونکہ جو قوت روس کو گرم پانی تک نہیں پہنچنے دیتی، مطلب یہ کہ اس کی اقتصادی دنیا میں وسعت نہ آئی، لیکن روس نے غلطی کی کہ اس نے جنگ کا راستہ اختیار کیا۔ چین جنگ کا راستہ نہیں اختیار کر رہا ہے، چین اقتصادی ترقی کا راستہ اختیار کر رہا ہے، ون بیلٹ ون روڈ، اور اس حوالے سے وہ دنیا میں سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے۔ قرضوں کی بنیاد پر دنیا کے ساتھ تعلقات بنانے کی بجائے ملکوں کے اندر سرمایہ کاری کر کے اس کے منافع کا اشتراک کے تصور کی بنیاد پر انہوں نے اب اس پر بینک بھی بنا دیے ہیں، ورلڈ بینک کے مقابلے میں بھی اور IMF کے مقابلے میں بھی ادارے بنا رہے ہیں۔ ایک نئی دنیا اب بنتی چلی جا رہی ہے آگے، تو اس حوالے سے ہمیں توازن چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ امریکہ اور مغرب کو بھی اپنی پالیسیوں پہ نظر ثانی کرنی چاہیے، اور اس طریقے سے چھوٹے ملکوں کو تختہ مشق بنا دینا، ترقی پذیر ممالک کو اور غریب ممالک کو تختہ مشق بنانا، یہ شاید عالمی قوتوں کو زیب نہیں دیتا۔ ہاں صاحب، افغانستان کے حوالے سے بھی ہمیں چیلنج ہے، اور جو کہ جی دہشت گردی کے خطرات بڑھ گئے ہیں ملک کے اندر، اور پھر یہ بہت ساری طالبانائزیشن اور اس طرح کی جو باتیں ہو رہی ہیں، تو یہ خطرہ ہے، یہ بھی ایک چیلنج ہے۔ ظاہر ہے ایک اپنی جگہ پر ایک مسئلہ تو ہے، لیکن ان کو ہم نے ایک بات تو ہے کہ افغانستان کو ہم نے کے بارے میں ہم نے کیا کرنا ہے جی۔ ایک طاقتور، خوشحال اور مستحکم افغانستان، یہ 100% پاکستان کے مفاد میں ہے جی، اور ان کے ساتھ برادرانہ تعلقات، کیونکہ ہم جو قبائل ہیں، یہ قبائل ہم دونوں کے ایک قدر مشترک ہیں جی۔ یہی قبیلہ آدھا پاکستان میں ہے تو آدھا افغانستان میں ہے، اور یہ آپ کے بلوچستان سے لے کر اور آپ جائیں باجوڑ اور اوپر تک یہ اشتراک ہے ہمارا جی۔ ہمارے دریائے بھی مشترک ہیں، دریائے چترال جب آتا ہے تو بیچ میں افغانستان میں چلا جاتا ہے، پھر افغانستان سے پاکستان کی طرف آتا ہے جی۔ تو ایک بڑا اشتراک ہے ان کا اور ہمارے درمیان، تو اس حوالے سے ایک مستحکم تعلقات، تو ایک تو اندر سے افغانستان کا استحکام چاہیے، اور وہاں جنگ نہیں ہونی چاہیے۔ اب تمام گروپ جو وہاں پر موجود ہیں ان کو ایک سیاسی اشتراک کی طرف آنا چاہیے، اور حکومتی نظام میں طالبان کی یا امارت کی حکومت نے اس کو دعوت بھی دی ہے کہ آپ آئیں اور شامل ہو، اور خود امارت اسلامیہ نے بھی تمام قبائلی گروپس، علاقے، قومیتیں، ان کو اپنی حکومت میں کسی نہ کسی انداز سے نمائندگی ضرور دی ہے، چاہے پارٹی حوالے سے نہ ہو لیکن برادری علاقے کے حوالے سے ضرور اس پہ نمائندگی موجود ہے، اور ایک پالیسی دے دی ہے کہ عام معافی کا اعلان، اسکول کھلے رہیں گے، بچیاں پڑھ سکیں گی، نوکریاں کر سکیں گی، دکانوں پہ جا سکیں گی، یہ ساری چیزیں وہاں پر وہ ہیں جو انہیں اچھے اشارات دیے ہیں، اور دنیا کے ساتھ بہتر۔ ابھی دنیا کی طرف سے رکاوٹ ہے، افغانستان کی طرف سے رکاوٹ نہیں ہے، دنیا ابھی تک نہیں کہہ رہی کہ ہم افغانستان کو تسلیم کر رہے ہیں، حالانکہ سفارت خانے ہر جگہ کھلے ہوئے ہیں، لیکن فارملی ابھی تک کوئی نہیں کہہ رہا، اور جب وہ فارملی نہیں کہیں گے تو پھر وہ جو رسمی بنیادوں پر امداد، تعاون، معاہدات ہوتے ہیں وہ نہیں ہو سکیں گے جی۔ تو اس حوالے سے ابھی کچھ ابتدا کی ہے روس نے ایک خاص لیول پہ، تو اس سے دنیا کی سوچ اس طرف بڑھے گی، اور بڑھنی چاہیے بھی کہ ہم کم از کم افغانستان کو ایک مستحکم اور خوشحال مملکت دیکھ سکیں، اور پاکستان کے 100% مفاد میں ہے۔ دیکھیے پاکستان اگر وسط ایشیا کے ساتھ تجارت کرنا چاہتا ہے، رابطہ کرنا چاہتا ہے، تو افغانستان کے بغیر تو نہیں ہو سکتا جی۔ جس طرح چائنا نے پاکستان کو شاہراہ بنایا ہے جی، اس طرح ہم وسیع ایشیا تک افغانستان کو شاہراہ بنا سکتے ہیں۔ تو اس طرح کے جب مفادات کا اشتراک ہوگا اس میں ضرور ہمارے تعلقات بھی اعتدال پر رہیں گے اور دوستانہ رہیں گے۔ ہاں صاحب، ایک میں وقفہ لے لوں، وقفے کے بعد آتے ہیں تو پھر گفتگو کو سمیٹ لیتے ہیں۔ ایک وقفہ، وقفے کے بعد پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہیں۔
ویلکم بیک ناظرین. مولانا فضل الرحمان صاحب جمیعت علماء اسلام کے سربراہ میرے ساتھ موجود ہیں. مولانا صاحب ایک یہ ہے کہ یہ جو نئی حکومت بنے گی وہ آتے کے ساتھ ہی احتساب کے عمل کو ختم کر دے گی, نیب بند کر دیں گی, کیسز ختم کر دیں گی. یہ نیب کو بند کرنے کا اور یہ جو چیزیں ہیں یہ کوئی اس کا جو حضرت نیب میرے نزدیک ایک انتقام کی سیاست کے لیے بنایا گیا ادارہ تھا, یہ آپ کا پہلے دن سے ہی اور جنرل مشرف نے اسی تصور کے ساتھ ایک نیا ادارہ قائم کیا اور اب تک وہ وہی کچھ کرتا رہا ہے. ہم نہیں چاہیں گے کہ صرف جذبات میں آ کر یا انتقام کے احساس کے ساتھ اس کو زندہ رکھا جائے. اگر ہم نے زندہ بھی رکھنا ہے تو اس کے اندر بھی ایسی اصلاحات ہونی چاہیے کہ وہ کسی اخلاق, کسی ضابطے, کسی قانون کے پابند ہو, اور اس طرح سے سرکش اونٹ کی طرح کہ جہاں چاہے جس کے اوپر چڑھ دوڑے اور نام اس کا بڑا خوبصورت کہ احتساب, تو یہ شاید قابل قبول نہیں ہوگا. تو یہ چیزیں ساری ہمارے مد نظر ہوں گی اور حکومت اس پر غور کرے گی. یہ کرپشن کی بہت ساری چیزیں اب اسپیشلی پنجاب حکومت کی کرپشن کی چیزیں آ رہی ہیں, اور بہت ساری جو اسکینڈلز آتے رہے ہیں, چینی اسکینڈل, آٹا اسکینڈل, ادویات کے اسکینڈل, کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ پولیٹیکل معاملات کی وجہ سے ان پہ مٹی ڈال اور دیں یہ گے؟ ساری چیزیں دوسروں کو چور چور کہہ کر چوریاں کی ہیں, دوسروں کو چور چور کہہ کر ڈاکے ڈالے ہیں انہوں نے. تو یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی, پبلک کے سامنے بھی آئیں گی, اور ہر آدمی کے اندر یہ شعور ہونا چاہیے کہ وہ ان چیزوں کو سنجیدگی سے دیکھے. مطلب اب یہ جو پی ڈی ایم آپ نے بنائی تھی وہ مقصد یہ تھا عمران حکومت کا خاتمہ. اب پی ڈی ایم کا مستقبل کیا ہوگا, کیونکہ وہ مقصد تو آپ نے اچیو کر لیا ہے؟ ہاں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پی ڈی ایم ایک تحریکی اتحاد تھا, انتخابی اتحاد نہیں تھا. لیکن اس وقت جو ہم اب حکومت بنا رہے ہیں بقیہ مدت کے لیے, میرے خیال میں ہمیں اپنی اس یکجہتی کو برقرار رکھنا چاہیے جو اب تک ہمارے اندر پی ڈی ایم کے لیول پر یا متحدہ اپوزیشن کے لیول پر وجود پذیر ہوئی ہے. تو یہ ہماری خواہش ہوگی کہ ہم جو بھی کریں آگے مستقبل میں وہ ہم باہمی تعاون کے ساتھ کریں, باہمی اشتراک کے ساتھ کریں, اور جو فورم ہم نے چاہے اس کے مقاصد اس کا اعلامیہ کیا ہی تھا, لیکن اب چونکہ اعتماد کا ایک ماحول پیدا ہو گیا ہے تو یہی ماحول اور یہی رویے ہمارے آنے والے مستقبل میں بہتری کا سبب بن سکتے ہیں. مطلب یہ پی ڈی ایم انتخابی اتحاد بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ آپ کی اگر کارڈیل ریلیشن اچھی ہوگی لوگ اس میں اس کو خارج امکان تو قرار نہیں دیا جا سکتا, لیکن یہ ہے کہ انتخابات بذات خود ایک پارٹی مفاد بھی ہے, اور پھر چاروں صوبوں میں پارٹیوں کی پوزیشن مختلف ہے. مجھے جس پارٹی سے اتحاد کر کے انتخابی فائدہ حاصل کرنا بلوچستان میں سوٹ کرتا ہے وہ شاید سندھ میں نہ کرتا ہوں. مجھے سندھ میں جس پارٹی کے ساتھ اتحاد کر کے انتخابی مفاد حاصل کر سکتا ہوں, کہ اچھے نتائج حاصل کر سکتا ہوں, وہ شاید میں پھر پنجاب میں نہ کر سکوں, میں کے پی میں نہ کر سکوں. خیبر پختونخوا میں جو سیاسی توازن ہے پارٹیوں کے اندر, وہاں میری پوزیشن کچھ اور ہو جاتی ہے. تو اس حوالے سے ہر پارٹی جو ہے وہ جہاں پر چاہتی ہے کہ ہم انتخابی اتحاد کریں, وہاں اس اپنے انتخابی نتائج کو بھی سامنے رکھ کر اس کو بھی مد نظر رکھنا پڑتا ہے. تو اس کے لیے ہمارا جو پرانا فارمولہ ہے جس کو بہت زیادہ جماعتوں نے اس کو اڈاپٹ بھی کر لیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم لوکل لیول پر یا ڈسٹرکٹ لیول پر ہم ایڈجسٹمنٹ کریں. تو جہاں جہاں پر ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے تو اس میں کوئی مشکل بھی نہیں آتی. پارٹیوں کی پالیسیوں میں اور ان کے مفادات میں کوئی نقصان کا خدشہ بھی کم ہو جاتا ہے اس سے. لیکن یہ ہے کہ اگر ہم مکمل طور پر ایک انتخابی اتحاد بن جائیں تو یہ بھی خارج امکان نہیں ہے, اگر بن سکتا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. مطلب یہ ابھی سے باتیں شروع ہو گئی, پھر جب آپ الیکشن کمپین میں جائیں گے لوگ کہیں گے کہ دیکھیں کل تک یہ ساتھ بیٹھے تھے, آج پھر ایک دوسرے کے خلاف تقریریں کر رہے ہیں. ساتھ بیٹھے تھے. دیکھیے ایک شخص آتا ہے اور آپ کے گاؤں کی زمین پہ قبضہ کر لیتا ہے, آپ کے گھر کی زمین پہ قبضہ کر لیتا ہے, تو پھر پہلے آپ نے وہ زمین چھڑانی ہے. زمین جب میرے قبضے میں آئے گی تو پھر ہم آ کر بیٹھیں گے نا کہ یہ زمین آپ کی کتنی ہے, میری ہے یا آپ کی ہے, آپ کا حصہ کتنا ہے, میرا حصہ کتنا ہے. تو یہ چیزیں تو پھر آپ کہیں گے کہ جی کل تو اس زمین کے لیے پورا گاؤں اکٹھا لڑ رہا تھا, اب جب زمین حاصل کر لی تو اب دیکھو آپس میں لڑ رہے ہیں, تو وہ تو ان کا حق ہے پھر.
کہ وہ طے کریں کہ زمین کی ملکیت کس کی ہے, اس پہ کاشت کیا کرنا ہے. ایک بھائی کہتا ہے یہ کاشت کرنا ہے, دوسرا کہتا ہے یہ کاشت کرنا ہے, تیسرا کہتا ہے, لیکن زمین تو ان کے قبضے میں آئے نا. تو اب جب صورتحال ہمارے قبضے میں آ جائے گی تو اس کے بعد پھر ہر بھائی کو حق حاصل ہے کہ وہ اس میں کس منشور کو لے کر الیکشن لڑنا چاہتا ہے, کس منشور کی بنیاد پر عوام کا ووٹ حاصل کرنا چاہتا ہے, قوم کو وہ کیا دینا چاہتا ہے کہ جس کے بدلے میں ووٹ حاصل کر سکے. ممکن ہے وہاں پر میری سوچ, آپ کی سوچ, دوسروں کی سوچ مختلف ہو سکتی ہے. مطلب یہ تو جس دن حکومت گئی اس دن مٹھائیاں بٹ رہی تھیں اور 2 دن بعد جو ہے نا پھر احتجاج ہو رہا ہے, تو یہ اس کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟ احتجاج تو نہیں ہو رہا, ہم تو یہ تشکر بنا رہے ہیں. نہیں, پی ٹی آئی کی میں بات کروں, جس دن پی ٹی آئی کی اپنی حکومت گئی تو خود مٹھائیاں بانٹ رہے تھے, پٹاخے پھوڑ رہے تھے کہ جی ہماری حکومت جو ہے وہ یہ ایسا ہی ہے جیسے ہمارے یہاں ایک قبیلہ ہے ان کے رواجات ہیں, وہ شاید نان مسلم ہیں لیکن ان کے رواجات ہیں. تو جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تب بھی ڈھول بجاتے ہیں اور رقص کرتے ہیں, جب میت ہوتی ہے تو تب بھی ڈھول بجاتے ہیں اور رقص کرتے ہیں. یہ اس قبیلے کے لوگ لگتے ہیں جی. تو لیکن اب مولانا صاحب جو نئے انتخابات ہیں اس کو شفاف اور غیر جانبدار بنانے کے لیے آپ کن چیزوں کو انشور کریں گے؟ اور ہمیشہ انتخابات کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ عائد ہوتا رہے کہ جی فلاں کی مداخلت, فلاں ادارے کی مداخلت, اس کو یہ ساری چیزیں اس کو مد نظر رکھا, اس پر ہوم ورک ہوا بھی ہے. جی کئی سو صفحات کے اوپر انہوں نے ایک بڑی رپورٹ بھی بنائی ہوئی ہے اور ہم اس کو بھی بڑا ریویزٹ کریں گے. جی اور پھر اس کے اندر اصلاحات کا ایک باقاعدہ ہمارا ایک ذہن ہے, تمام سیاسی پارٹیاں اس پر متفق ہیں. تو انشاءاللہ العزیز اس حوالے سے ہم سنجیدہ ہیں اور اس طرف ہم متوجہ ہیں. چیئرمین سینٹ کو خود ریزائن کر دینا چاہیے یا اب جائیں گے ان کے خلاف؟ یہ تو مشاورت سے ہوگا. ہم نے اب تک جتنے فیصلے کیے ہیں مشاورت کے ساتھ کیے ہیں, اور ہم ظاہر ہے جی کہ اپنا رائے اپنے پارلیمانی حجم کے مطابق دیتے ہیں. مولانا صاحب, شہباز شریف صاحب کے لیے آپ کا مشورہ وزیر اعظم پاکستان کے لیے کہ ان سے توقعات ہیں کہ وہ ایک منتظم آدمی ہے اور محنت کش آدمی ہے, بہت زیادہ وقت دیتا ہے کام کرنے کو, آرام کم کرتا ہے. تو پنجاب میں بھی اس کا تجربہ ہمیشہ کامیاب رہا ہے. اب ملک کو چلانا ہے تو پھر ملک کے لیے تو پھر پوری دنیا کے ساتھ بھی چلنا ہوتا ہے. تو ظاہر ہے کہ اس کو اپنا ذہن وسیع تر کرنا ہوگا, دنیا کے ساتھ چلنا, اپنے پبلک کو راضی کرنا, پھر ایک صوبے کو نہیں پورے ملک کے عوام کو. تو یہ یقیناً یہ بظاہر تو ایک عہدہ ہے جو مل جاتا ہے, ایک تاج ہے جو سر پہ سج جاتا ہے, لیکن اصل چیز جو ہے اس کی ذمہ داریاں ہیں, اور وہ ذمہ داری بہت کڑی ذمہ داری ہے. ہمارا پورا تعاون ان کے ساتھ ہوگا اور ہماری پوری نیک خواہشات بھی ان کے ساتھ رہیں گی, اپنا تعاون بھی ان کے ساتھ رہے گا, تاکہ ہم ان مشکلات سے قوم کو اس یکجہتی کے ساتھ نکال سکیں. ویسے تو عمران خان صاحب کسی کی نہیں سنتے, لیکن اگر آپ ان کو کوئی مشورہ دیں اس موقع پہ تو وہ کیا ہوگا؟ حضرت, میں نے ابتدا دن سے اس شخص کا جو مطالعہ کیا ہے, میں نے پاکستانی سیاست کا غیر ضروری عنصر قرار دیا ہے. تو ان کے لیے یہی ہے کہ بس اب پاکستان کو اپنے امتحان سے محفوظ کر لیں. مطلب آخری بات یہ ہے کہ اب آپ چونکہ پوری اس عمل سے فارغ ہو گئے, تو اب پارٹی کی سطح پہ انتخابات کی تیاریاں اس معاملے پہ کام شروع کر دیا ہے جمعیت نے؟ اور جمعیت علماء اسلام کا تو اپنا ایک نظام ہے, جی وہ نہ انتخابات سے متاثر ہوتا ہے نہ مارشاء اللہ سے متاثر ہوتا ہے. وہ ہمارا اپنے دستور کے مطابق, کسی زمانے میں ہمارا دورانیہ 3 سال کا تھا, اب ہمارا دورانیہ 5 سال کا ہے. تو باقاعدہ طور پر ہمارے پورے ملک کے اندر چوکوں پہ کھڑے ہو کر, مساجد میں, مدارس میں جا کر ہم لوگوں کو رکن سازیاں کرتے ہیں, گھروں میں جاتے ہیں, پھر اس پہ 5-6 مہینے ہمیں لگتے ہیں. اس کے بعد سے ہماری بنیادی جو یونٹ ہوتا ہے اس کے انتخاب ہوتے ہیں, تحصیل, ضلع, صوبہ, پھر مرکز تک جاتا ہے. تو اس پہ ہمارے لگ جاتا ہے کوئی 1 سال, اور اس کے پھر 5 سال تک یہ ہمارا نظام چلتا رہتا ہے. تو وہ ہمارا برقرار ہے اور اس ہم اپنے دستور کے مطابق اپنی جماعت کو صحیح طور پہ چلا رہے ہیں انشاءاللہ العزیز. مولانا صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا. مولانا فضل الرحمان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. کل اسی پروگرام میں انشاءاللہ اسی وقت دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.